بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حفظ پینے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں حکیم خالد حفظ پینا، جس میں میں آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، روز کی طرح جو آج میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ آنکھوں کے بارے میں ہے۔ بہت ہی مشہور مرض ہے ککرے، یعنی کہ یہ ہوتی ہے آنکھوں کی خارش، آنکھوں یا پلکوں کی خارش۔ تو طبی نام اس کا ہے رمد جیبی، یعنی کہ جرب الاجفان، جرب العین یا حقت العین۔ تو ناظرین، میں کوشش کروں گا اس کی تھوڑی سی آپ کو اسباب، علامات اور اس کا علاج اور دو نسخے آج اس کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک اس کے لیے سرما اور دوسرا جو ہے یہ مرہم ہوگی، جو کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مرض دور ہو جائے گا، کیونکہ یہ مرض جس کو ہے یہ تکلیف دہ مرض ہے، خارش ہوتی رہتی ہے، آنکھوں میں پانی بہتا رہتا ہے۔ اس مرض میں آنکھ کے پپٹوں کے خصوصی بلائی پپٹوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں، جن کی وجہ سے ہر وقت کم و بیش خارش ہوتی رہتی ہے اور اکثر آنسو بھی جاری رہتے ہیں۔ در حقیقت اس میں آنکھ کے طبقہ ملتحمہ کہ اس حصے پہ جو منعکس ہو کر پپٹوں کی اندرونی جانب اثر کرتا ہے، بیاضی شکل کے چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ دانے آنکھ کے ڈیلے پر رگڑ کھاتے ہیں تو آنکھ کو ایک قسم کی اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے اور طبیعت خارش کا مخصوص احساس پیدا کر دیتی ہے۔ نیز آنسوؤں کی گلٹی بھی اس تحریک سے زیادہ آنسو پیدا کرنے لگتی ہے۔ اس مرض میں طبقہ ملتحمہ موٹا اور متحرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی اقسام بھی ہے، مختلف ہیں، تو اس کے جو اسباب ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس مرض کا اسباب بلغم، شوریا، بخارات کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات رقیق صفرا یا جلا ہوا فاسد سوداوی خون بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اتباع جدید نے اس کا باعث ایک قسم کا جرثومہ قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک شدید متعدی مرض ہے۔ یہ جرثومہ گرد و غبار، دھوئیں اور کثیف ہوا سے گنجان آباد رقبوں میں نہایت سرعت کے ساتھ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے، یعنی کہ یہ چھوت کا مرض ہے۔ یہ مرض بالعموم غریبوں اور غلیظ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے، ان لوگوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، یا جو لوگ جان آباد میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو صفائی نہیں رکھتے، گندے رہتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ان کو یہ مرض لگتا ہے۔ یہ مرض مالدار اور متوسط طبقوں کے اشخاص میں خصوصاً جو پاک و صاف رہتے ہیں، شاذ و نادر ہی کسی کو یہ مرض ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریض کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور ان میں ہر وقت کم و بیش خارش ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑے بہت آنسو ہر وقت جاری رہتے ہیں اور پلکوں کو دبانے پر ان میں اور بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ مریض کو روشنی کی کسی قسم کی تیز روشنی وہ برداشت نہیں ہوتی۔ صبح کا سو کر اٹھنے پر آنکھیں چپکی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اشوب چشم اور ککروں میں فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ ککروں کی علامتیں اشوب چشم کی بعض قسموں میں پائی جاتی ہیں
اس مرض کی تشخیص علامات یہ ہے کہ مرض کے پپٹوں خصوصاً بلائی پپٹوں کو الٹ کر دیکھنے پر ان کی اندرونی سطح پر ساگو دانے کے مانند چھوٹے چھوٹے پیازی رنگ کے دانے نظر آتے ہیں جن کے ارد گرد سرخی ہوتی ہے، اور وہ یعنی کہ ککرے اور اشوب چشم ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی کہ یہ مرض کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، اگر مزمن ہو جائے، یہ مرض اگر مزمن ہو جائے تو جلد یا بدید بصارت کو یعنی کہ آنکھوں کی بنائی کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ بعض اوقات آنکھ کے ڈیلے پر مسلسل خارش کی وجہ سے اجتماع خون ہو جاتا ہے، جو بڑھ کر کرینا پر بھی چھا جاتا ہے اور سبر کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی کئی دفعہ بنائی سے بھی جاتا رہتا ہے۔ تو یعنی کہ ناظرین اس کا اصول علاج کرنے کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مرض میں آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، جتنی بھی ہو سکے آپ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ ارد گرد یعنی کہ غبار اور تیز آندھی سے آنکھوں کو بچائیں۔ کئی دفعہ تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، تو آنکھوں میں بہت زیادہ گرد و غبار بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ آدمی کو آندھی میں خصوصی طور پر اگر سفر بھی کرنا تو اس پہ یعنی کہ جو اینک ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، جو بغیر نظر کی ہوتی ہے۔ اسی طرح تیز روشنی میں بھی آنکھوں کے لیے مضر ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو سبز یا غباری اینک لگا کر تیز روشنی میں آ جا سکتے ہیں۔ معدہ اور دماغ کی صفائی کریں، بحالت غلبہ خون یعنی کہ اس کا فسد کھلوائیں۔ باقی اخلاق کے غلبہ کی حالت میں منفذ دے کر تنقیہ کریں تاکہ بدن مواد فاصلہ سے پاک ہو جائے۔ نزلہ کو روکنے اور تبخیر کو دفع کرنے کی کوشش کریں، قبض نہ ہونے دیں۔ آنکھوں میں لگانے کے واسطے کوئی سرما استعمال کریں، جو کہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ایک سرما آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ مرہم۔ اور ناظرین آپ لکھیں کہ اس کا سرما کے اجزاء کیا ہے اور اس کو بنانا کیسے ہے۔ تو سب سے جو پہلا نسخہ ہے وہ ہے سرمے کا۔ یہ خارش کے لیے، ککرے اور آنکھ کی سرخی کے لیے سرما بہت ہی مفید ہے۔ یعنی کہ 1 تولہ آپ نے نشادر لینا ہے۔ نمبر 2 کلمی شورہ 1 تولہ لینا ہے۔ نمبر 3 فٹکڑی، یہ بھی 1 تولہ لینی ہے۔ نمبر 4 گل ارمنی، یہ آپ نے 4 ماشا لینی ہے۔ ان کو خوب بریک پیس کر سنبھال کر رکھیں اور شام کو سرمے کی جگہ 3 سلائیاں ایک آنکھ میں اور 3 سلائیاں دوسری آنکھ میں لگائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جن کو آنکھوں کی خارش ہے، ککرے ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نمبر 2 مرہم، اس کے لیے مرہم بنانی ہے۔ اس کے اجزاء تھوڑے کے زیادہ ہیں، یہ بھی بنا کر رکھ لیں اور استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی ککرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1 چاکسو متبر، یہ 6 ماشا لینا ہے۔ نمبر 2 انظروت مزبر، انظروت مدبر، یہ 2 ماشا لینی ہے۔ فٹکری بریاں، یہ بھی 2 ماشا لینی ہے۔ کاجل 2 ماشا، پھول جس 2 ماشا، سفید چینی یعنی کہ یہ جو استعمال والی ہم کھاتے ہیں یہ والی چینی، کھانڈ یعنی کہ یہ بھی 2 ماشا، اور کومپل نیم کی کومپل جو آگے تھوڑی بریک ابھی نکل رہی ہوتی ہے، یہ آپ نے 2 وزن لینی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی لاچی کا دانہ، یہ بھی 2 لاچی کے دانے آپ نکال لیں۔ اور اس کے بعد بیلو اکسائڈ آف مرکری، یہ آپ کو بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گی، ورنہ کسی میڈیکل سٹور سے لے لیں۔ یہ آپ نے 4 رتی لینا ہے اور 2 تولے ویزلین لینا ہے۔ ویزلین کو آپ نے یہ جتنی بھی پہلے دوائیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو سرما کی مانند پیسنا ہے۔ جب سرما کی طرح بریک ہو جائے تو اس میں ویزلین مکس کر تو یہ ایک مرہم بن جائے گی۔ تو ناظرین اس کو جس طرح کے کاجل لگاتے ہیں،
काजल की तरह पट्टे यानी कि उल्ट कर जहां पे दाने हैं ये मरहम लगा दे तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 रोज में ही ये कुकरे का आराम आ जाएगा। आंख में जो खारिश है उसके लिए, जिसकी आंख सुर्खी है, लाल हो गई है, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो आप ये मेरे दोनों नुस्खे इस्तेमाल करें और इस मोहलक बीमारी से निजात हासिल करें। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें और मेरा चैनल कीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिलती रहे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।